دور دور تک میری ذہانت کے قصے مشہور تھے، لیکن میری بدقسمتی کہ میں کبھی کسی کھیل میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ پڑھائی میں مجھ سے کبھی کوئی جیت نہیں پایا تھا۔ ہر امتحان میں اول درجے پر آنا ہی میرا معمول بن گیا تھا۔ لیکن جب بھی میں کسی کھیل میں یا کسی اور فیلڈ میں حصہ لینا چاہوں تو میں ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا۔ میرا چھوٹا قد میری ہر جگہ ریجیکشن کی وجہ بنتا تھا۔ میں خوب دل لگا کر پڑھتا تھا اور میرا خواب تھا کہ میں بڑا ہو کر فوج میں بھرتی ہوں گا۔ میں ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ میرے اندر بہت سارے عزائم تھے جسے مجھے پورا کرنا تھا۔ میں نے خود سے بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا کہ تم بڑے ہو کر کیا کرو گے تو میں کہتا تھا میں بڑا ہو کر فوج میں جاؤں گا۔ نہ جانے میرا جواب سن کر وہ کیوں ہنس۔ اس کا جواب مجھے جلد ہی مل گیا جب میں نے فوج کے لیے تمام پڑھائی مکمل کر کے ان کی مطلوبہ پرسنٹیج سے زیادہ نمبر لا کر فوج میں بہت ہی تمناؤں کے ساتھ اپلائی کیا، لیکن انہوں نے مجھے میرے چھوٹے قد کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا۔ اس دن مجھ پر جو بیتی وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں بہت ہی زیادہ رویا، میں اتنا تڑپا، اتنا ترسا جیسے کسی سے اس کی پسندیدہ چیز چھن گئی، جیسے پودوں سے پھول مرجھا گئے ہوں یا درختوں سے پتے ختم ہو گئے ہوں۔ مجھے اپنا آپ بالکل ہی خالی اور نکارا لگتا تھا۔ میں کسی چیز کے قابل نہ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت ہی مشکل سے سنبھالا۔ میرے اماں ابا نے میرا دھیان ہٹانے کی خاطر مجھے خالہ کے گھر روانہ کر دیا۔ خالہ کے وہاں بہت سارے کھیت تھے جہاں میرا دل بہل جایا کرتا تھا، اور ان کے بچے میرے ہم عمر تھے۔ پورا دن گزر جایا کرتا تھا وہاں۔ مجھے خالہ کی بیٹی بہت پسند آئی اور مجھے جیسے اس سے عشق ہو گیا۔ ابھی ایک عشق کا روگ ختم نہ ہوا تھا کہ میں نے دوسرا روگ پال لیا۔ خالہ کی بیٹی کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ میں اسے دل ہی دل میں بے پناہ محبت کر بیٹھا ہوں۔ کئی بار میں نے اسے دبے لفظوں میں بتانے کی کوشش کی، مگر وہ بدھو کبھی سمجھ ہی نہ پائی کہ میں اس سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے بھائیوں کی طرح بھائی سمجھتی تھی۔ بھائیوں کو کھانا دیتی تو مجھے بھی کھانا دیتی تھی۔ بھائیوں سے مذاق کرتی تو مجھ سے بھی مذاق کرتی تھی۔ مجھے اس کا چنچل رویہ بہت پسند تھا۔ گھر میں ادھر سے ادھر گھومتی تو لگتا تھا بہار آ گئی ہے۔ لگتا تھا پودوں میں پھول دوبارہ سے کھلنے لگے ہیں، درخت دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے ہیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی تھی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ محبت اتنی حسین ہو سکتی ہے، مگر کیا خبر تھی کہ محبت اتنی قاتل بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے لگا مجھے بالکل بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے فوراً اپنی اماں سے بات کر کے رشتہ بھیجنے کی اصرار کیا۔ میری اماں میرے لیے میرا رشتہ تو وہاں لے گئی، لیکن نہ جانے ان کے چہرے پر تسلی اور خوشی نہ تھی۔ نہ جانے انہوں نے ایسا کیا کہا تھا کہ میری ماں پریشان تھی۔ بہرحال میری منگنی میری خالہ کی بیٹی سے طے پا گئی اور اماں نے خالہ کی بیٹی کو انگوٹھی پہنائی، لیکن میری اماں خوش نہ تھی۔ مجھے لگا آسیہ انہیں پسند نہیں ہے، لیکن میری محبت کی وجہ سے انہوں نے یہ رشتہ کر دیا ہے، اور میں اپنی محبت مل جانے کی خوشی میں مگن تھا۔ کچھ دنوں بعد میرے سر پر ایک اور پہاڑ ٹوٹا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری قسمت مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میری خالہ کی بیٹی نے میری منگنی کی انگوٹھی واپس بھجوا دی، اور وجہ پھر وہی تھی کہ میرا چھوٹا قد تھا، کیونکہ خالہ کی بیٹی کا قد مجھ سے بڑا تھا۔ وہ اس شرمندگی میں ساری زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی کہ میرا قد ان سے چھوٹا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ میں نے بونے کی بیوی ہوں۔ میری ذہانت بھی میرے بونے کو چھپا نہ پائی۔ میرا دل دنیا کی ہر چیز سے اچٹ گیا۔ مجھے لگتا تھا یہ ساری دنیا مجھے بونا بونا کہہ کے پکار رہی ہے۔ جس دن میری منگیتر نے انگوٹھی بھجوائی تھی وہ رات مجھ پر بہت زیادہ بھاری تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ساری دنیا میں اکیلا ہی بونا ہوں، جو کہ دنیا کی حقارت اور مذاق کا نشانہ بن رہا ہوں۔ میں کہیں دور جانا چاہتا تھا، دنیا کی نظروں سے، تمام رشتوں کے لفظوں سے۔ میں ایک ناکام شخص تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ بس میں جادو کی چھڑی گھماؤں اور میرا قد تمام لوگوں سے بہت اونچا ہو جائے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے بچپن کے دوست کے پاس کچھ دنوں کے لیے رہنے چلا جاؤں، اور پھر میں نے اپنا کچھ ضروری سامان باندھا اور اپنے دوست کے گاؤں میں رہنے چلا گیا۔ وہاں زندگی کچھ سکون میں تھی۔ میں نے جب اپنے دوست کو اپنی تمام کہانی بتائی تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کے گھر کے پاس ایک حکیم ہے جو کہ اس طرح کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اور ان سے تمام لوگوں کو ہمیشہ فاقہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں بھی اپنی قسمت آزماتا ہوں۔ میں جب ان حکیم کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے 6 مہینے کا وقت دیا۔ میں ان کی بتائی ہوئی دوائیوں کو پابندی سے لیتا تھا، اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ دن بدن میرا قد کیسے بڑھتا جا رہا ہے۔
مجھے لگتا تھا وہ حکیم کوئی انسان نہیں، جادوئی ہستی ہے۔ میں بہت خوش تھا۔ علاج کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں نے جب اپنے دوست کو اپنی تمام کہانی بتائی تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کے گھر کے پاس ایک حکیم ہے جو کہ اس طرح کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور ان سے تمام لوگوں کو ہمیشہ افاقہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں بھی اپنی قسمت آزماتا ہوں۔ میں جب ان حکیم کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے 6 مہینے کا وقت دیا۔ میں ان کی بتائی ہوئی دوائیوں کو پابندی سے لیتا تھا اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ دن بدن میرا قد کیسے بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا تھا وہ حکیم کوئی انسان نہیں، جادوئی ہستی ہے۔ میں بہت خوش تھا۔ علاج کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ مجھے دیکھ کر میرے گھر والے جیسے دنگ رہ گئے۔ میرے علاقے کے سارے لوگ مجھے دیکھ کر واہ واہ کرنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو میرے چھوٹے ہونے کی وجہ سے مجھے ہر وقت طنزیہ نظر سے دیکھتے رہتے تھے۔ آج وہ مجھے دیکھ کر اش اش کر اٹھتے ہیں۔ ایک تو میں بالا کا ذہین تھا، دوسرے میرا قد اتنا اونچا ہو گیا تھا، کئی لوگ تو مجھے مسیحا سمجھنے لگے تھے۔ اتنی عزت پا کر میں پھولے نہیں سماتا تھا۔ یہ دنیا بھی کیا چیز ہے، دکھاوے کی دنیا ہے بس۔ مگر مجھے ایک بات کا بہت افسوس تھا۔ میری خالہ کی بیٹی جسے میں بہت پسند کرتا تھا، اس نے کہیں اور شادی کر لی۔ میں سوچتا تھا کہ مجھے دیکھے گی تو مجھے ٹھکرا کے بہت پچھتائے گی، کیونکہ مجھ سے ذہین اور چاہنے والا شوہر اسے نہیں مل پاتا۔ انہی دنوں ہمارے علاقے میں MNA کے لیے الیکشن ہونے جا رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک تو میں اتنا تعلیم یافتہ ہوں اور دوسرا مجھ میں ہر طرح کی خوبی موجود ہے کہ میں MNA بن سکوں۔ میں نے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور لوگ تو میرے شدائی ہو ہی چکے تھے۔ انہیں لگتا تھا میں کوئی معجزہ کروا کر آیا ہوں اور میں ہمارے علاقے کے حالات بھی بدل دوں گا۔ میں MNA سلیکٹ ہو گیا اور اس دن دوبارہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میری زندگی میں اب صرف ایک ہی کمی رہ گئی تھی اور وہ تھی میری محبت، اور مجھے لگتا تھا کہ پیسہ اور ذہانت ہر چیز کو خرید سکتا ہے۔ میں نے وہی کیا۔ میں نے اپنی خالہ کی بیٹی کے شوہر سے مراسم بڑھانے شروع کر دیے اور مجھ سے ذہانت میں اور تعلیم میں ہر چیز میں بہت کم تر تھا، اور یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ میں نے اس کا بھروسہ جیتنے کی خاطر اسے ایک بہت اچھی پوسٹ پر ملازمت دے دی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر سب سے پہلے اپنی خالہ کی بیٹی کے شوہر کا بھروسہ جیتا تھا، پھر اسے ایسی پوسٹ ملازمت دی تھی جسے چھوڑنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ عرصے میں نے اسے بتا دیا کہ تمہاری بیوی میری خالہ کی بیٹی ہے، اور میں انجام رہا کہ یہ بات مجھے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی پتہ لگی ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ میں اس کی بیوی کے لیے زہر گھولنے لگا، اور بالآخر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ وہ دن میری اگلی کامیابی کا دن تھا، کیونکہ میں نے اتنے عرصے سے اسی دن کے لیے محنت کی تھی۔ نہ ہی مجھے اپنی محبت خالہ کی بیٹی کو پانے کا شوق ہوتا، اور نہ ہی میں MNA بن کر اپنی خالہ کی بیٹی کا گھر توڑواتا۔ نہ تو مجھے ایڈمن بننے میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی علاقے کی خدمت کرنے میں۔ یہ میں نے اپنی خالہ کی بیٹی سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اب میں خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ میری خالہ کی بیٹی عدت میں تھی، ساری برادری اس پر تھوک رہی تھی، کیونکہ ایک طلاق یافتہ عورت کی ہماری برادری میں کوئی عزت نہ تھی۔ مجھے لگا میری تمام بے عزتی کا بدلہ لے لیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ خدا ہر چیز اپنے وقت کو لوٹا دیتا ہے۔ میں اس کے لیے خوش تھا کیونکہ میں اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد میں نے اپنی اماں سے خالہ کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ پہل تو اماں اس بات پر راضی نہ تھی، کیونکہ وہ ابھی تک ہماری بے عزتی اور ہمارا ٹھکرایا جانا بھولی نہ تھی۔ لیکن میرے اصرار پر وہ خالہ کے گھر ایک بار پھر رشتہ کے لیے گئی، اور اس بار تو میری خالہ نے ہمیں چاروں ہاتھوں سے لیا۔ اتنی خدمت کی اور رشتے کے لیے سوچنے کا وقت بھی نہیں مانگا، اور ہاں کر دی۔ میں بہت خوش تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ہماری شادی تھی۔ تمام رسومات کے بعد میں ابھی اپنے کمرے میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں میری خالہ کی بیٹی یعنی میری بیوی آسیہ کی آواز آئی، اور میں رک گیا۔ وہ فون پر باتیں کر رہی تھی اور روئے جا رہی تھی، اللہ کے واسطے دے رہی تھی کہ وہ اس کی زندگی نہ برباد کریں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ فون پر اگلی طرف کون ہے، لیکن مجھے بہت ہی غصہ آ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر ابھی اسے طلاق دے دوں۔ آسیہ مجھے بہت ہی عزیز تھی، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ آسیہ کسی سے ناجائز تعلق تھا جو مجھے بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ میں کچھ دیر وہیں صحن میں بیٹھ کے اور سوچنے لگا۔ اتنے میں ہی میرے گھر والوں نے مجھے اکیلا دیکھا تو مجھے زبردستی آسیہ کے پاس کمرے میں بھیجا۔ وہ تمام لوگ شوق موڈ میں تھے، انہیں میرے حال کا کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں کمرے میں جا کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ آسیہ نے مجھ سے باتیں کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ تو میں نے اس سے بات کی
نہ ہی اسے منہ دکھائی دی تھی۔ میرے اس رویے پر کافی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن میرا دل اس سے اچٹ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کسی سے تعلق رکھتی تھی اور وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ اپنے اس اندازے پر مجھے 100% یقین تھا، اسی لیے میں نے اس سے بات بھی نہ کی اور ایک طرف منہ کر کے سو گیا۔ آسیہ کو میرا یہ رویہ سمجھ نہ آیا اور آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اس کو روتے ہوئے پایا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ ایک شادی شدہ عورت اپنی شادی کی رات کو اگر شوہر کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ پائے تو اس پر کیا گزرتی ہے، مگر میں بھی مجبور تھا۔ میں اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ کسی ایسی لڑکی سے کوئی تعلق رکھوں جو کسی اور لڑکے سے تعلق رکھتی آئی۔ مجھے محبت بہت ہے، مگر میں جلد از جلد اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ صبح اٹھا تو میرے گھر والے آسیہ اور میرا افسردہ چہرہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ میں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیا۔ وقت گزرتا گیا، میں آسیہ سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ وہ کچھ کام کی بات کرتی تو اسے جواب دے دیتا۔ آسیہ نے بہت سی مرتبہ مجھ سے اس بات کو پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کے دل میں کیا ہے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اسے اس کی غلطی بتاتا، نہ ہی میں اپنے گھر والوں سے کوئی ذکر کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آسیہ خود ہی مجھے چھوڑ دے، اسی لیے میں اسے پریشان کرنے لگا تھا، کوئی نہ کوئی بات پر اسے غصہ کرتا تھا۔ مگر آسیہ پتہ نہیں کس ہڈی کی بنی ہوئی تھی کہ مجھے چھوڑ کے جانے کا سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ شاید ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق کا دباؤ اپنے اوپر لگانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ میں ہی تھا جس نے اسے طلاق دلوا کر اتنی جنون سے اسے شادی کی، لیکن مجھے اپنی شادی کی رات تک نصیب نہ ہوئی۔ میں نے سوچا تھا کہ بھلا میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر یہ عذاب نازل ہوا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ واقعی انسان کا ہر عمل اسے لوٹاتا ہے۔ میں نے آسیہ سے شادی کرنے کی جو سازش کی تھی وہ پلٹ کر آئی۔ میں نے جان بوجھ کر آسیہ گھر تڑوایا تھا۔ اب مجھے بھی اپنا گھر بسانے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ میرا روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ میں صبح اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے نکل جاتا، علاقے والوں کے تمام مسئلے نپٹاتا تھا اور رات گئے تک وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اپنے دفتر میں ہی ہونے لگا تھا۔ میں گھر بہت دیر سے آتا تھا تاکہ نہ تو کوئی میرے آسیہ سے لہجے کو محسوس کر سکے اور نہ ہی کوئی مجھ سے پوچھ گچھ کرے۔ میں جلد از جلد اس شادی سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، مگر میرے اتنے مظالم نے بھی اس کو اس گھر سے ٹس سے مس نہ کیا۔ وہ میری ماں کی خوب خدمت کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں نے اس غلطی کی سزا دی ہے جو اس نے مجھے میرے چھوٹے قد کی وجہ سے ٹھکرایا تھا، لیکن ایسا نہ تھا۔ میں تو آسیہ کو بہت چاہتا تھا، مگر میں کیا کرتا، میں ایک بے غیرت انسان بن کر نہیں جینا چاہتا تھا۔ دفتر میں نے محسوس کیا تھا کہ آسیہ کا سابقہ شوہر اکثر دفتر ٹائم میں دفتر سے غائب ہوتا تھا۔ مجھے لگا وہ اس کا میرے دفتر میں کوئی کام نہیں ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اسے بھی فارغ کرنے والا تھا۔ شب و روز اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ نہ تو میں نے اپنی شادی کے بعد کوئی دعوت اٹینڈ کی تھی اور نہ ہی میں آسیہ کے ساتھ کہیں باہر گیا تھا۔ اسے کبھی بھی کوئی کام ہوتا تو خود ہی باہر چلی جاتی، اور آج کل آسیہ دوائی کے بہانے ہر دوسرے دن گھر سے باہر جاتی تھی۔ یہ بات بھی مجھے اماں نے بتائی تھی، حالانکہ آج تک اماں نے اس طرح کی کوئی برائی مجھ سے نہیں کی تھی، لیکن یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اس پر پہلے بھی بہت شک تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ ساری سچائی مجھے معلوم ہو جائے۔ میں دن رات تو اپنی بیوی کی چوکیداری نہیں کر سکتا تھا نا۔ ایک دن میں دوپہر میں کچھ کاغذات لینے کے لیے گھر میں آیا تو دیکھا کہ آسیہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ ماں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ آسیہ قریب میں کہیں ڈاکٹر کو دکھانے گئی ہے۔ میں جب دراز میں سے کاغذات تلاش کر رہا تھا تو وہیں مجھے آسیہ کا موبائل نظر آیا۔ میں نے وہیں بیٹھ کے تمام فون کالز اور میسیجز دیکھے، جس سے مجھے پتہ چلا کہ آسیہ آج بھی کسی سے ملنے گئی ہے۔ میری حالت غصے سے بہت بری تھی۔ میں فوراً آسیہ کے میسیجز میں بتائے ہوئے پتے پر پہنچا، اور یہ میں نے وہاں کیا دیکھا، آسیہ اپنے سابقہ شوہر سے وہاں بات کر رہی ہے۔ شکر آسیہ نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے سابقہ شوہر کی باتیں سننے میں کامیاب ہو گیا۔ آسیہ اس سے منتیں کر رہی تھی کہ تم مجھے بلیک میل کرنا چھوڑ دو، میں اب تمہاری کسی دھوکے میں نہیں آؤں گی۔ اور اس کا سابقہ شوہر اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے شوہر کو بتا دوں گا کہ تم ایک بانجھ عورت ہو اور تم سے کبھی اسے اولاد نہیں ہو سکتی۔ جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں خاموشی سے وہاں سے گھر چلا گیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ آسیہ مجھ سے یہ بات چھپا رہی ہے۔ میں تو سمجھا تھا میری بیوی بد چلن عورت ہے، مگر وہ تو میرے ہی ڈر سے اپنے سابقہ شوہر سے ملتی تھی۔
کہ کہیں ہمارا رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ میری بیوی سے بھی بتا رہی تھی کہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اسی وجہ سے مجھے کھونا نہیں چاہتی۔ جب آسیہ گھر آئی تو مجھے گھر میں پا کر حیرت میں آ گئی۔ میں نے دفتر واپس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور آسیہ کو کھانے کے بعد کمرے میں بلایا، اس سے بات کرنا تھی۔ آسیہ بہت ہی حیران ہوئی کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی بات نہ کی تھی۔ پھر میں نے اسے شادی کی رات سے لے کر تمام کہانی بتائی۔ آسیہ بہت رونے لگی کہ اللہ نے مجھے اولاد نہ دے کر اس بات کی سزا دی ہے کہ میں نے تمہیں چھوٹے قد کی وجہ سے ٹھکرایا تھا۔ کاش آسیہ مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیتی تو میں اسے کبھی بھی نہ ٹھکراتا، کیونکہ مجھے آسیہ سے بے پناہ محبت تھی اور مجھے اللہ پر پورا یقین تھا کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوگی تو مجھے آسیہ سے ہی اولاد ملے گی۔ اسی طرح ہم دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی بڑے قدم اٹھانے سے پہلے ہی مجھے تمام سچائی کا پتہ لگ گیا اور اب ہم بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔